اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کی جماعت ہفتم کی ناظرہ کی معلمہ ہوں اور آج ناظرہ کا تیسرا لیکچر ہے۔ لیکن پڑھائی شروع کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے سورۃ العصر۔ عزیز طلباء و طالبات، جو کہ آپ کے جماعت کا پچھلا کام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ العصر، عصر کے معنی ہیں زمانہ۔ تعارف پڑھتے ہیں۔ سورۃ العصر قرآن مجید کی مختصر سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ نے کامیاب لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ کون سے 4 کام ہیں جن کے کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب سورۃ العصر پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، والعصر کے معنی ہیں قسم ہے زمانے کی۔ انا، بے شک، انسان لفی خسر، میں خسارہ۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہیں۔ زمانے سے مراد گزرا ہوا وقت ہے۔ گزرے ہوئے زمانے یا وقت کی قسم اس لیے کہ انسانی تاریخ ہمیں کامیاب اور ناکام لوگوں کے متعلق بتاتی ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہوئے اور کون ناکام ہوئے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کا پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عربوں کی حالت بہت بدتر تھی۔ چغلی، عیب جوئی، الزام تراشی، شراب نوشی، غرض کی کون سی ایسی برائی نہ تھی جو ان لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں ان سب برائیوں سے ان لوگوں کو منع کیا اور انہیں ایسی برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کی۔ لیکن ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی جس میں قرآن نے یہ تعلیم دی کہ انسان خسارے اور گھاٹے کی زندگی کو پورے نفع میں کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں۔ خسارہ یعنی نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خسارے سے بچنے کی ایک تو تدبیر یہ ہے کہ انسان ایمان کامل پر ثابت قدم رہے اور صحیح عقیدہ رکھے۔ دوسرا یہ کہ اپنا عقیدہ صحیح طریقے کے مطابق عمل صالحہ اور اطاعت رسول خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ تیسرا یہ کہ ہر ایک دوسرے کو سمجھاتا رہے کہ راہ حق میں جو مصائب اور سختیاں پیش آئیں انہیں صبر کرے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم اگلا صفحہ پڑھتے ہیں اور سورۃ العصر کی دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ الا، سوائے، الذین، جو لوگ، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کامیاب لوگوں کی پہلی 2 خوبیاں جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں وہ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نیک کام کرنا۔ نمبر 1 ایمان سے مراد اللہ کو ایک ماننا، اپنا رب ماننا، یعنی صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں بہترین شکل و صورت دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو ماننا اور پھر فرشتوں اور یوم آخرت پر یقین کرنا ہے۔ یعنی جب تک انسان کا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کی کتاب پر ہے اور یوم آخرت پر مضبوط رہے گا، اس وقت تک اس کے اعمال بھی درست رہیں گے، جب ہی وہ اس زندگی میں نیک اور صالح اعمال انجام دے سکتا ہے۔ نمبر 2 ہر وہ عمل جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نیک عمل ہے۔ مثلا سچ بولنا، والدین اور اساتذہ کی بات ماننا، نماز پڑھنا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ یعنی ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، یعنی اس شخص کے ہر کام کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تیسری آیت پڑھتے ہیں۔
وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور وصیت کی، بالصبر صبر کی۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت یعنی تلقین کی۔ عزیز طلباء و طالبات، سورۃ العصر کی تیسری خوبی ہے حق بات کی وصیت کرنے کا مطلب ایک دوسرے تک صحیح اور سچی بات کی تعلیم پہنچانا ہے، جسے اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا۔ اب قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا کامیاب لوگوں کی خوبی ہے، یعنی حق بات سے مراد دین اسلام اور سچائی ہے، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے صرف عقیدے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان اسے کافی نہ سمجھے کہ وہ خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھے کہ اس کو ہر بھٹکے ہوئے شخص کو راہ راست پر لانا ہے، امن کی نصیحت کرنا ہے اور ساتھ ہر اس بات پر عمل کرنے کی تلقین بھی کرنا ہے۔ اس کے فرائض میں شامل ہیں۔ نمبر 4، صبر کی وصیت کرنے سے مراد یہ ہے کہ صحیح اور سچی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکل اور تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ نقصان کی زندگی سے بچنے کے لیے یہی ضروری نہیں کہ اچھا عقیدہ اور اچھا اعمال اختیار کر لیے جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو صبر و تحمل کی نصیحت بھی کرنی چاہیے، حق کی راہ پر چلنے میں چاہیے، جتنی بھی مشکلات پیش آئیں ان کا مقابلہ ثابت قدم ہو کر کرنا چاہیے۔ ان مشکلات کو نہ صرف خود برداشت کریں بلکہ دوسروں کو بھی تاکید کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں دیکھیں عملی کام میں لکھا ہے سورۃ العصر میں سے کامیاب لوگوں کی 4 خوبیوں کی فہرست بنائیں اور اپنے دوستوں، بہن بھائیوں اور والدین کو بتائیں۔ اہم بات ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہیں؟ نمبر 1 سورۃ العصر، سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ اس سبق کی مشق مکمل کریں گے جس طرح یہاں مکمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس صفحے پر دیکھیں، آئینہ عمل میں سورۃ العصر میں بیان کی گئی کامیاب لوگوں کی 4 خوبیوں میں سے آپ میں کون کون سی خوبیاں موجود ہیں؟ ہر خوبی کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیں اور تمام کام صفائی کے ساتھ مکمل کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر میں جماعت کا پچھلا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس صفحے پر دیکھیں، یہاں آئینہ عمل میں لکھا ہے سورۃ العصر میں بیان کی گئی کامیاب لوگوں کی 4 خوبیوں میں سے آپ میں کون کون سی خوبیاں موجود ہیں؟ ہر خوبی کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیں۔ اللہ پر سچا ایمان لانا، نیک کام کرنا، حق بات پھیلانا، صبر کرنا اور باقی تمام کام صفائی کے ساتھ کیجیے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر میں جماعت کا پچھلا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سورۃ الفیل کی تلاوت کرتے ہیں جو آپ کو زبانی یاد کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔